بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں جہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی فضیلت بیان فرمائی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی فضیلت اور آپ کی بارگاہ کی حاضری کے آداب اور وہاں جانے سے کیا فضائل، کیا فضیلت اور کیا عظمت حاصل ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا ہمارے رسولوں کو اس لیے مگر کہ وہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات سننا اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اور انبیاء علیہ السلام اپنا راستہ نہیں بتلاتے بلکہ وہ اللہ کے راستے پر بندوں کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے جو نبی کا راستہ ہوتا، جو رسول اللہ کا راستہ ہوتا ہے، وہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ تو بتلا دیا اس آیت میں۔ اس کے بعد فرمایا گیا: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں اگر تم میں سے جو کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو مطلب تم سے اگر گناہ ہو جائے، کہیں کمی بیشی ہو جائے، تمہارے اعمال خراب ہو جائے، اور ہوتا ہے انسان سے گناہ ہوتے ہیں تو اس گناہوں کی معافی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بتلایا: فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو تم لوگ کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے تم میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری دو، تم میرے حبیب پاک کے پاس تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ اے حبیب، ان کو چاہیے آپ کے غلاموں کو کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کر وہ اللہ سے استغفار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ فاستغفر لهم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کریں گے؟ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں گے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اس کا بدلہ یہ ہوگا اور اس کا اختتام کیا ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کو تواب، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ محترم بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر، کھلے طور پر، کوئی اس کے اندر شک نہیں، شبہ نہیں، کھلے طور پر فرما رہا ہے: تم سے اگر گناہ ہو جائے، تمہارے معافی کی سبیل، تمہاری معافی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے۔ اور کہاں جا کر استغفار کیا جائے؟ در رسول پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے۔ اس بات کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے۔ امت کے اندر کچھ ایسے لوگ گزرے، کچھ صدیوں پہلے کچھ ایسے لوگ گزرے، میں آپ سے واضح کر دوں، رسول پاک کی بارگاہ کو جانا اور آپ کو اپنا وسیلہ بنانا، شفاعت کی امید رکھنا اور شفاعت کی گزارش کرنا، حضور کی بارگاہ میں حضور کی نیت سے، حضور پاک کی زیارت کی نیت سے مدینہ پاک جانا، یہ پرانا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام سے لے کر تابعین سے لے کر اولیاء اللہ، یہ امت کا
صدیوں پہلے کچھ ایسے افراد پیدا ہو گئے جو علامہ بھی کہلائے جانے لگے اور وہ کتابیں بھی لکھنے لگے، اسلامی اعتبار سے وہ بڑے علماء سمجھے جانے لگے، مگر انہوں نے جب قلم اٹھایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روضے کی زیارت کے بارے میں تو انہوں نے ایسا لکھ دیا کہ اگر کوئی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت سے مدینہ پاک کو جاتا ہے تو وہ اس کا جانا جائز نہیں ہے بلکہ وہ اس کا سفر حرام ہے۔ ایسا لکھا لکھنے والوں نے اور اس عقیدے پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں بلکہ ایک بڑی تعداد میں ان کو سلفی کہہ لیں، آپ غیر مقلد کہہ لیں، آپ ان کے علماء سے پوچھئے، انٹرنیٹ پر دیکھ لیجئے، ان کی کتابیں پڑھیے، باضابطہ طور پر انہوں نے لکھا اور مدینے آنے والوں کو پکڑ کر وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ تم یہاں کیوں آئے۔ اب ایک عاشق رسول اور حضور سے محبت کرنے والا ایک امتی پیسہ خرچ کر کے اپنی حلال کمائی کے ساتھ آقا کی زیارت کو آیا، اس کو پکڑ کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھیے اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور جب مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آ ہی گئے ہو اب رسول اللہ کی آپ زیارت کر لو۔ اس طریقے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ نہیں محترم بزرگوں اور دوستو، صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح اعتقاد کیا ہے؟ صحیح عقیدہ اور اعتقاد یہ ہے کہ امتی اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی کی زیارت بعد میں کرے، نیت بعد میں کرے، پہلے مصطفیٰ کی نیت زیارت کی نیت سے آئے، پہلے حضور کی زیارت کی نیت سے آئے، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ قرآن بھی وہی اشارہ کرتا ہے اور احادیث مبارکہ میں تو کئی ہمیں اس کے دلائل ملتے ہیں۔ آئیے ان دلائل کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ان دلائل کو عرض کیا، ایک دو باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا چلو۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں تو صحابہ کا مرجع، صحابہ کا مصدر، صحابہ کرام کے لیے جہاں صحابہ کو پناہ ملتی تھی اور معافی کی جو سبیل ملتی تھی، کوئی اور در نہیں تھا، ایک در تھا، وہ در مصطفیٰ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وصال کے بعد، سرکار کے وصال پاک کے بعد آقا علیہ السلام ظاہری طور پر تو نہیں ہے، کیا حضور کے وصال کے بعد بھی اس آیت کا وہی مطلب ہے جو حضور کے زمانے میں تھا؟ کیونکہ قرآن تو سرکار کے زمانے میں نازل ہوا۔ شاید کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تو حضور کے زمانے کے لیے تھا، اب آقا کا وصال ہو گیا، پردہ ہو گیا، آپ کا وصال شریف ہو گیا، اب یہ حکم باقی نہ رہا۔ سوچنے والا سوچ سکتا ہے، ذہن میں یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب کس نے دیا؟ علامہ ابن کثیر نے دیا۔ کہاں دیا؟ ان کی تفسیر اٹھا کر پڑھیے، اور علامہ ابن کثیر وہ مفسر ہیں جن کو اہل سنت والجماعت کو مانتے ہی ہیں، ہم سے زیادہ غیر مقلدین اس کو مانتے ہیں اور اس کے حوالے دیتے ہیں اپنے بیانات میں اور کتابوں کے اندر حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ علامہ ابن کثیر کون ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہی علامہ ابن تیمیہ جنہوں نے لکھا کہ حضور کی زیارت کی نیت سے مدینہ نہ جایا جائے بلکہ مسجد نبوی کی نیت کی جائے، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا۔ اب ان کے شاگرد علامہ ابن کثیر نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے اشارہ بھی کر دیا کہ میرے استاد سے اس مسئلے میں خطا ہوئی ہے۔ شاگرد ہونے کے باوجود انہوں نے استاد محترم کی تحریر کو کہا کہ میرے استاد سے یہاں غلطی ہوئی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جانے والا جائے مدینہ کسی اور نیت سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی زیارت کی نیت سے جائے، حضور پاک کے قبر مبارک کی اور حضور کی زیارت کی نیت سے جائے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ کیا یہ وہ روایت نقل کی؟ یہ آیت مبارکہ کی روشنی میں جو واقعہ رونما ہوا اس کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ نے اس طریقے سے بیان فرمایا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وصال پاک کے دو تین دن بعد ایک آنے والے دیہاتی تھے، صحابی تھے، وہ حضور کی زیارت تو کر چکے تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھ چکے تھے، مگر ان کو شوق تھا کہ وہ سرکار کے پاس پھر جائیں۔ جانے میں تاخیر ہو گئی، ایک خبر موصول ہوئی ان کے گاؤں کو کہ پیارے آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا۔ آقا پردہ فرما چکے، اب آپ بتلائیے میرے دوستو ایک امتی کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ مدینہ پاک آئے، حضور کے وصال مبارک کے 2-3 دن بعد وہ مدینہ منورہ آئے، آ کر دیکھا کہ مسجد نبوی کے پاس میں ایک قبر شریف ہے، روضہ حضرت حجرہ عائشہ کے اندر قبر شریف ہے۔ معلوم ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وصال پاک ہو گیا۔ روتے روتے آقا کی
قبر مبارک کے پاس آئے، آ کر جو ہے انہوں نے کچھ اشعار پڑھے. آج بھی وہ اشعار حضور کے روضے پر لکھے ہوئے ہیں. حکومتیں بدل گئی مگر وہ اشعار کو کوئی نکال نہیں سکا. کیا فرمایا انہوں نے ان اشعار میں؟ عربی کے اشعار ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق جو یہاں پر دفن ہو گئی ہے، میری جان آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر فدا ہو. اس طریقے کے اشعار رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پیش فرماتے ہیں قبر مبارک پر. پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو میں نے ابھی آیت کی تلاوت کی. اس آیت کی تلاوت کر کے آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کلام اللہ میں یہ پڑھا اور آپ سے سنا کہ جب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر لے اور جب ہم سے گناہ ہو جائے تو رسول کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا تھا نہ کہ آپ کی قبر کی زیارت کرو، بلکہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا. میں آپ کی صحبت میں بیٹھ کر اپنا کچھ دل کا دکھڑا، کچھ اپنے دل کا درد اور کچھ گناہوں کا تذکرہ کر کے معافی کی سبیل لے کر جانے کے لیے آیا. یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ کا وصال ہو گیا. ابھی یہ کشمکش میں تھے، رو رہے تھے، آنسو پہنچ کر حضور کی زیارت سے فارغ ہو کر وہ وہاں سے جا رہے تھے. اور اس کی روایت کس نے کی؟ اس کی روایت کرنے والے کوئی کمزور راوی نہیں، مولا کائنات علی کے مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روایت کی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ آئے آنے والے دعا کرے اور چلے گئے. جا رہے تھے، آئے کس نیت سے تھے کہ حضور کی زیارت کرے اور حضور سے شفاعت کی خیرات لے کر جائے. یہ نیت سے آئے تھے مگر آ کر دیکھا کہ سرکار کا وصال ہو گیا. واپس جا رہے تھے. مسجد نبوی میں اس وقت غالباً 2-3 نام آتے ہیں. ایک حضرت عتبی کا نام آتا ہے، ایک روایت میں حضرت عمر بن الخطاب کا نام آتا ہے. بہرحال آقا علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے. جو صاحب مسجد نبوی میں سو رہے تھے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابی اٹھو، جلدی سے اٹھ کر یہ میری زیارت کر کے جانے والے کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. یہ اٹھے، جلدی سے اٹھ کر گئے. جا کر کہا کہ پتہ نہیں تم نے قبر رسول پر کیا کہا، اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہے، تمہاری شفاعت ہو گئی ہے. اب ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ فیض رسول اللہ کا وصال کے بعد بند ہو گیا. اگر حضور کا فیض آپ کے وصال کے بعد بند ہوتا تو حضور ان کو مغفرت کی بشارت نہ دیتے، شفاعت کی بشارت نہ دیتے. معلوم ہوا جیسا فیضان رسول آپ کی ہی حیات میں تھا، پردے کے بعد بھی ویسا ہی فیضان جاری ہے، ویسا ہی فیضان جاری ہے. امت اس سے استفادہ کر رہی ہے. ہمیں دلیل مل گئی کہ آقا کے وصال مبارک کے بعد بھی ویسا ہی فیضان، وہی فیض امت کو ملتا ہے جیسا فیضان پہلے والے لوگ لیا کرتے تھے. آگے بڑھتے چلے جائیے. محترم بزرگوں اور دوستوں، مدینہ منورہ کے جو بے شمار فضائل ہیں، میں شہر مدینہ کی فضیلت بیان نہیں کر رہا، بلکہ میں صرف روضہ پاک کی، حضور پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کی بات کر رہا ہوں. ویسے اگر مدینے کے فضائل بیان کرتے جاؤ کہ جبل احد کا کیا معاملہ، اور وہاں مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء ہے، کیا فضیلت بیان کروں صاحب. وہاں پر میدان بدر بھی ہے. مدینہ منورہ ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے روضہ پاک کا کیا معاملہ ہے. دیکھیے آج کچھ لوگ یہ بھی تعصب دیتے ہیں جب کہیں پر کیمپ لگاتے ہیں حاجیوں کو جمع کرتے ہیں، حاجیوں کو جمع کر کے ہمارے حضرات کو ایمانداری سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو حج کرنے کے بعد یا حج کرنے سے پہلے مدینہ منورہ جائیں، اس میں سعادت ہے، برکت ہے، حضور سے شفاعت کی جو ہے آپ درخواست کرنا. مگر وہ لوگ جو علامہ ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں وہ آخر میں یہ بات ضرور کہیں گے، دیکھیے اب آپ کا حج ہو گیا، اب مدینہ جانا ہے تو جائیے اور نیت کیا کیجیے، مسجد نبوی کی کیجیے. پھر کہنے والے مولوی صاحب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اب مدینہ جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر تم جاؤ گے نہ جاؤ گے برابر ہے، کیونکہ حج کے فضائل میں، حج کے ارکان میں تو مدینہ جانا ہے نہیں. حج کے ارکان میں کیا ہے؟ وقوف عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، اور کنکری مارنا، حلق کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا نام حج ہے. حج جو ہے مدینہ جانے کا نام حج نہیں ہے. یہ آخر میں تعصب دے رہے ہیں امت محمدیہ کو، اور کچھ بھولے بھالے لوگ تھوڑے پیسے بچانے کی چکر میں اور جو ہے اپنے آپ کو متبع سنت کہلانے کے لیے بعض لوگ اس سے روبردانی کر رہے ہیں. سنو ایک روایت میں آپ حضرات کے ساتھ
سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ کے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے حج کیا، حضور فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد میری زیارت کو نہ آیا، گویا کہ اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور فرماتے اس نے ناراض کیا، کیوں ناراض کیا؟ اس لیے کہ جس در سے تجھے حج ملا ہے اسی در کو تو نہیں جاتا، اس در سے کیسے منہ پھیر لے گا جس در سے حج کی خیرات بھی مل گئی اور کعبے کی عظمت پتہ چل گئی۔ معلوم یہ ہوا کعبے کی عظمت اپنی جگہ ہے مگر زیارت رسول کی فضیلت سب سے جدا جانا ہے۔ اس کے بعد علماء کرام کے اندر ایک بحث چلی، علماء میں ایک بحث چلی کچھ صدیوں پہلے، علماء کرام تقابل کرنے لگے کہ مکہ المکرمہ جو شہر ہے کیا یہ سارے شہروں میں افضل ہے یا مدینہ منورہ جو ہے یہ سارے شہروں میں افضل ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آج ہمارے کسی نوجوان کے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں، دولت آ جائے، سب سے پہلے کیا کرتا؟ دوست احباب کے ساتھ سب سے پہلے گوا چلا جاتا، اور تھوڑے پیسے آئے لندن چلا جاتا، دبئی گھومنے کے لیے چلا جاتا۔ کیا ہے؟ نہ اس کی فضیلت قرآن میں نہ حدیث میں کسی نے اس کی فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ آئیے میں سینکڑوں حدیثیں آپ کو مکہ کی شان میں، مدینہ منورہ کی شان میں بیان کرتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے ممالک، چائنا لے لیجیے، جاپان، سنگاپور، یہ ظاہری چمک دھمک ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، نہ ان کی کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت ہے تو حرمین شریفین کی ہے۔ جب ان کی فضیلت ہے تو ہمارے نوجوان، وہ حضرات جن کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ اپنا رخ اور اپنا قبلہ حرمین شریفین کو بنائے۔ جو فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں میں کہوں تو علماء کرام نے قسم کی بحث کے بعد نے کہا مکہ مکرمہ سب سے افضل ہے، اس لیے افضل ہے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں پر لوگ آ کر طواف کرتے ہیں۔ پھر اس کے مقابلے میں کہا کہ مدینے میں تو طواف نہیں ہوتا، مدینے میں تو حضور کی زیارت ہوتی ہے، آقا کے شہر میں وہاں زیارت تو نہیں ہوتی ہے، طواف تو نہیں ہوتا، صرف زیارت ہوتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ٹھیک ہے زیارت تو ہوتی ہے، اگر مکہ المکرمہ میں زمزم کا کنواں ہے تو پھر مدینے میں کیا ہے؟ اس طریقے سے سوالات ہونے لگے، علماء کرام میں بحث چلی۔ بعض اب یہ علماء نہیں تھے، کوئی غیر علماء نہیں تھے، علماء اہل سنت بڑے بڑے اولیاء کرام میں بحث چلی، بحث پھول پکڑتی چلی گئی۔ اس کے بعد علماء کرام نے متفقہ طور پر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ دیکھو مکہ مکرمہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے مگر مدینہ منورہ کی فضیلت کچھ کم نہیں ہے۔ اگر مکہ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے تو مدینہ میں رسول اللہ کا گھر ہے۔ اگر مکہ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا لوگ طواف کرتے ہیں تو مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر وہاں روزانہ فرشتے آتے ہیں تو صبح شام 70,000 فرشتے مدینے میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علماء اکرام میں بحث چلی پھر مدینے میں کون سا خطہ افضل ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی افضل ہے کیونکہ وہاں میرے آقا نماز پڑھایا کرتے تھے، صحابہ نماز پڑھتے تھے، آپ کی اہل بیت نماز پڑھتی تھی۔ بعض علماء اکرام نے کہا کہ میرے ساتھ مسجد قبا کیونکہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ بعض نے کہا کہ قبلتین، جہاں دو قبلے ایک مسجد کے اندر ہے جہاں قبلہ تبدیل ہوا۔ علماء اکرام میں بحث چلتی چلی گئی۔ بعد میں متفقہ طور پر صوفیہ علماء نے کہا کہ دیکھو ساری کائنات میں شہر مدینہ افضل ہے، شہر مدینہ میں مسجد نبوی افضل ہے، مسجد نبوی میں وہ مقام افضل ہے جہاں میرے آقا کا گنبد خضرا ہے اور گنبد خضرا کے نیچے وہ افضل ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام کا روضہ پاک ہے، جہاں قبر رسول ہے۔ کہا گیا کہ یہ کس سے افضل ہے؟ میرے مصطفیٰ کی قبر آدم کی قبر سے افضل، میرے حضور کی قبر حضرت نوح کی قبر سے افضل، میرے حضور کی قبر سارے پیغمبروں کی قبروں سے افضل۔ آئیے خانہ کعبہ سے افضل، مطاف سے افضل، حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک جہاں مصطفیٰ آرام کر رہے۔ علماء کرام نے لکھا زمین و آسمان سے افضل، یہاں تک کہ عرش الہی سے افضل، عرش الہی سے افضل۔ اگر کائنات میں کوئی چیز ہے تو وہ مصطفیٰ کے قبر کی وہ مٹی ہے، وہ مٹی ہے جو حضور کے جسم اقدس کو چھوتی ہے، جو حضور کی صحبت میں رہتی ہے، وہ کائنات کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اب آپ بتائیے زیارت وہاں کیوں نہ کریں جو سب سے افضل ہے؟ زیارت کے لیے کیوں نہ جایا جائے جو سب سے افضل ہے؟ مسجد نبوی کو جو فضیلت ملی، مسجد نبوی کو جو مقام ملا وہ کسی اور چیز سے نہیں، قدم مصطفیٰ کی برکت سے ملا ہے۔ حضور نے وہاں نماز ادا فرمائی ہے، حضور وہاں پر چلتے پھرتے تھے، اس لیے مسجد نبوی کو مسجد نبوی کہا جانے لگا، ورنہ اس کی کوئی خود سے فضیلت نہیں ہے۔ حضور نے بیان فرمایا
یہ فضیلت ہے. اب آگے چلتے چلے جائیے محترم بزرگوں اور دوستوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ ایسی انفرادی فضیلت ہے. یہ فضیلت نہ مسجد اقصی کو حاصل, نہ یہ فضیلت خانہ کعبہ کو حاصل, کسی اور مسجد کو یہ فضیلت حاصل نہیں جو اس حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے لوگوں سنو, اب اگر تم مسجد نبوی کو آ رہے ہو تو صرف مسجد نبوی کو نہیں آ رہے ہو, مدینے کو نہیں آ رہے ہو, بلکہ ظاہر میں وہ مسجد نبوی ہے, بلکہ تم جنت کے باغ کو جا رہے ہو. جنت کے باغ کو جانا میرے دوستو کوئی معمولی بات نہیں ہے. جنت میں داخلہ ہو جائے یہی فضیلت کی بات ہے. جنت میں کہیں کونے میں جگہ مل جائے یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے. جنت کے اندر جانا, محلات کو پار کرتے ہوئے پھر باغ میں, گارڈن میں جا کر بیٹھنا, یہ بہت بڑی بات ہے. آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے قبر انور, میرے حجرے سے لے کر اور میرے ممبر تک کا جو حصہ ہے جہاں آقا نماز پڑھایا کرتے تھے, یہ جتنا حصہ ہے, اتنا حصہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. معلوم ہوا جنت میں ایک باغ نہیں ہے بلکہ لاتعداد باغ ہے, بہت سارے باغ ہیں. ایک آدمی کو اگر ذرا سکون حاصل کرنا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ پہلے سے ایک آدمی ٹینشن میں ہے, ایک آدمی ٹینشن میں ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ کیا وہ آدمی بازار جائے گا؟ اپن کے صاحب بازار میں تو پہلے سے ہی بہت زیادہ آواز پکارا رہتا ہے, بازار نہیں جائے گا. کیا جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہو, جہاں مچھلی مارکیٹ ہو, کیا وہاں آدمی سکون حاصل کرنے کے لیے جائے گا؟ نہیں, وہاں نہیں جائے گا, وہاں تو آلریڈی ٹینشن ہے. پھر کہاں جائے گا ایک آدمی سکون حاصل کرنے کے لیے؟ وہ آدمی باغ کا انتخاب کرے گا, گارڈن کا انتخاب کرے گا. وہاں پر پھل ہوں گے, پھول ہوں گے اور سکون سے بیٹھے گا, ہریالی میں بیٹھے گا تو تھوڑا اس کا ٹینشن دور ہوگا. ہم بھی دنیا میں ایسے ہی کرتے ہیں. کبھی تفریح کے لیے جب ہم نکل جاتے ہیں تو بازار کو تو نہیں جاتے, ہم کیا کرتے ہیں؟ باغ کا انتخاب کرتے ہیں, کسی پارک کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہاں جائیں گے, سکون سے بیٹھیں گے. اب آپ دیکھیے میرے دوستو, آقا نے فرمایا میرے حجرے اور میرے قبر, میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. آقا نے باغ کیوں فرمایا؟ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یہ جو جگہ ہے, صرف اتنا کہہ سکتے تھے یہ جو جگہ ہے میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان کی جو مقام ہے یہ جنت کی جگہ ہے, کہنے کے بعد ختم ہو جاتی. ویسے بھی جنت پوری افضل ہے, جنت پوری جو ہے بہترین ہے. حضور یہ فرماتے تبھی بات ہو جاتی, یا آقا یہ فرماتے یہ جو زمین کا حصہ ہے یہ جنت کا ہے, تبھی بات ہو جاتی. اگر آقا یہ فرماتی یہ جو حجرہ ہے یہ جنت کے کمروں میں سے ایک کمرہ ہے, جنت کے محلوں میں سے ایک محل ہے, مگر حضور نے نہ وہاں کسی حجرے کا ذکر فرمایا, نہ کوئی بلڈنگ کا ذکر فرمایا, نہ حضور نے زمین کے جتنے کا ذکر فرمایا, بلکہ حضور نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا, کسی اور چیز کو نہیں بھیجا. اس لیے کہ ساری کائنات میں اگر تم دنیا میں کہیں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کسی باغ کا انتخاب کرتے ہو. اپنے ایمان کی حفاظت, اسلام کی حفاظت اور روحانی طور پر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو جنت کے باغ میں چلے جاؤ. یا اللہ, جنت میں تو آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے مدینہ چلے جا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. مدینہ منورہ چلے جا, وہاں جنت کی باغیچے کی ٹھنڈی ہوائیں تجھے آئیں گی. وہ کہاں آئیں گی؟ وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے روضہ پاک کے پاس آئیں گی. یہ مدینہ منورہ کے فضائل ہیں میرے دوستو. اس لیے کہنے والوں نے کہہ دیا یوں تو جنت میں سب کچھ ہے, مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے اور جنت والا بھی مدینے میں موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور شک بھی نہیں کرنا چاہیے اور اعتقاد بالکل مضبوط رکھنا چاہیے. محترم بزرگوں, کیا فضائل ہیں, کیا فضائل ہیں رسول پاک علیہ السلام کے روضہ پاک کے. دیکھیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد ایک صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. خدمت میں مطلب روضہ پاک پر حاضر ہوئے, حضور کے روضے پر حاضر ہوئے. کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اس وقت صحابہ اکرام جب بھی کوئی تکلیف پیش آتی, پریشانی پیش آتی, وہ حضور کے روضے پر آ کر بیٹھ جاتے, کیونکہ انہوں نے صبح شام حضور کو دیکھا, حضور کی زیارت کی اور حضور کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی. اس وجہ سے رسول پاک علیہ السلام کے روضے پر جانا ان کو بے چین کرتا تھا, بے قرار کرتا تھا. حضرت
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے روضہ پاک کے پاس آ کر ایسے رونے لگے اور اپنے سر مبارک کو حضور کے قبر مبارک کے اوپر رکھ کر رونے لگے۔ پتہ نہیں دل میں ایسی کون سی بات تھی یا کون سی تکلیف تھی یا کون سا مسئلہ تھا تو اپنے آقا سے حضرت ابو ایوب انصاری بیان کر رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں اتنی جالیاں بھی نہیں تھی کہ پولیس ٹھہر جائے اور کسی کو روک دے، اندر جانے نہ دیا جائے، ایسا کوئی جو ہے انتظام نہیں تھا۔ حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے تھے، اندر داخل ہو کر بآسانی حضور کی زیارت ہو جاتی تھی قبر شریف کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں سر رکھ کر، حضور کی بارگاہ میں قبر مبارک پر سر رکھ کر جو ہے آپ جو ہے اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دور سے دیکھے تو کیا سمجھے گا؟ ارے یہ تو قبر پر سجدہ کر رہے ہیں، یہ تو قبر کے اوپر جو ہے اپنے سر کو رکھ کر شرک کر رہے ہیں، سجدہ تو اللہ کو ہوگا، یہ کیا قدموسی کرتے ہیں قبروں کی۔ اس طریقے سے سوال پیدا آج بھی ہوتا ہے، جب بھی ہوا، مگر اس زمانے میں جس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا وہ اس زمانے کا بدعقیدہ تھا، اگرچہ کہ حاکم مدینہ تھا، مدینے پر حکومت کرتا تھا۔ کون تھا؟ مروان بن حکم اس کا نام تھا۔ مروان بڑا بدمعاش آدمی تھا۔ بہرحال وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے قبر مبارک پر سر رکھ کر رو رہے ہیں اور دکھڑا بیان کر رہے ہیں۔ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے، اے وہ بدبخت، کیا کون ہو تم کون ہو؟ اے وہ شخص تم کون ہو جو یہاں پر آ کر رسول اللہ کی قبر پر یہ کام کر رہے ہو؟ اندر سے دین جاگا اس کا، اندر سے اس کا دین جاگا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ صحابی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ اللہ والے اور حضور کی صحبت یافتہ ہے، حضور کی میزبانی کا شرف جن کو حاصل ہوا وہ ابو ایوب انصاری ہے۔ اٹھا کر کہنے لگا، انہوں نے جب سر اٹھایا، اٹھا کر کہا کہ ارے آپ ابو ایوب ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صحابی رسول ہیں، آپ رسول اللہ کے قبر پر یہ سر رکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، اے او مروان، تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں معلوم احکامات کیا ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے شرک کیا ہے، ہمیں معلوم ہے توحید کیا ہے، رسالت کا مقام کیا ہے، قبر رسول کا مقام کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، میں یہاں پر اپنے آقا کے پاس آیا ہوں، کوئی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ کس نے جواب دیا؟ کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے جواب دیا۔ اس سے جواب سے کیا معلوم ہوا؟ آج لوگ اولیاء کرام کی قبور کی زیارت کو پتھر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ کوئی تو ایک قبر کی فوٹو لگاتا ہے، بازو میں مندر کے جو ہے بدھ کی فوٹو لگا دیتا ہے، پھر کہتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ مروان کے خاندان والے لوگ ہیں اور یہ اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو اولیاء کرام کے قبور کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا دل کا ٹکڑا رسول پاک علیہ السلام کو سنایا۔ پھر آپ دیکھیے وقت گزرتا گیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے۔ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کہ حضرت ایک نے فتویٰ پوچھا، آپ وہاں کے مدینے کے مفتی تھے، فقیہ تھے، فتویٰ پوچھا کہ حضرت جب ہم مدینے منورہ جائیں، وہاں جانے کے بعد جب ہمیں دعا کرنا ہو تو کدھر ہو کر کے دعا کریں؟ اگر آپ قبلے کی طرف پیٹ کریں گے تو آپ کا چہرہ حضور کے چہرے کے بھی مشابہ ہوگا، اگر آپ قبلے کی طرف رخ کریں گے تو آپ کی پیٹ رسول اللہ کی طرف ہوگی۔ تو اس طریقے سے سوال کرنے والے نے کیا۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم مدینے منورہ جاؤ اپنی پیٹ کو قبلے کی طرف کرو اور اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو رسول اللہ کی طرف کرو اور اس طریقے سے سلام پیش کرو۔ میرے دوستو، پھر پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت اگر ہم رسول اللہ کے قبر کی زیارت کو جائیں تو نیت کیا کریں؟ حضرت امام مالک نے فرمایا، پہلی بات تو تم حضور کے قبر کی نیت مت کرو، بلکہ حضور سے ملاقات کی نیت کرو۔ حضور پاک علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد علماء کرام نے ان کے اس قول پر تائید کے طور پر احادیث کو وہاں پر دلیل بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبری فکأنما زارنی فی حیاتی، او کما قال علیہ السلام۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی میرے قبر کی، میرے روضے کی زیارت میرے وصال کے بعد کرتا ہے، میرے انتقال کے بعد کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ گویا کہ اس کو ایسا فیض ملے گا، اس نے میری زندگی میں مجھ سے میری زیارت کی ہے۔ زندگی میں کس نے زیارت کی؟
1,24,000 سے زائد صحابہ اکرام نے حضور کی زیارت کی ہے، بے شمار اہل بیت اطہار نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور کئی لوگوں نے حضور کی زیارت فرمائی ہے۔ ان کو جو فیض ملا ویسا ہی فیض مدینہ منورہ جانے والے کو ملتا ہے۔ اب اگر کوئی مدینے سے واپس آئے، ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں نے قبر رسول کی زیارت کی، بلکہ یہ کہنا میں رسول اللہ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ اور یہ شرط کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اولیاء اکرام کے مزارات اپنی جگہ ہے، ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر جو فضیلت حضور پاک علیہ السلام کے روضے پاک کی ہے، ایسی فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے افضل ترین مقام اگر کوئی ہے، عرش الہی سے افضل کوئی چیز ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کا روضہ پاک ہے۔ اب آپ دیکھیے علماء کرام نے پھر ایک بحث فرمائی کہ دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام پیدا مکہ مکرمہ میں ہوئے اور آپ کا وصال شریف مدینہ منورہ میں ہوا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضور کا روضہ مکہ مکرمہ میں ہوتا، لوگوں کو جانے کے لیے دشواری نہ ہوتی۔ اپنا مکہ سے حج ہونے کے بعد وہ بس میں جانا بیٹھنا اور کار کے ذریعے سے پھر الگ سے خرچ کرنا، پھر وہاں مدینے میں جانا، وہاں ہوٹل میں رکنا، اتنی کیوں مشقت اٹھانا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آقا علیہ السلام مکے سے جب محبت کرتے تھے اتنی تو حضور کا روضہ بھی مکہ مکرمہ میں ہو جاتا، تو زیارت کرنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، ادھر حج ہو جاتا، ادھر ہوتا عرفہ، ادھر ہوتا مزدلفہ، ادھر مینا، یہاں مدینہ، یہاں پر آقا کا روضہ ہوتا، مکے میں ہی سارے معاملات ہو جاتے، ایک فلائٹ سے جاتے اسی فلائٹ سے آ جاتے اور 8-10 دن میں معاملات ختم ہو جاتا۔ اس طریقے کا تصور اس زمانے میں لوگوں کو پیدا ہوا، مگر اس کی حکمت، اس کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ اس کا جواب دینے والی شخصیت حضرت خواجہ گیسو دراز، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرت خواجہ بندہ نواز اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ مدینے میں حضور پاک کا روضہ ہے اور مکہ مکرمہ میں حضور کا روضہ نہیں ہے؟ آپ اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں اب مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، مجھے اس کی یہ دلیل معلوم ہوتی ہے، اگر حضور کا روضہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہر کوئی چلا جاتا، حاجی صاحب جاتے، حج سے فارغ ہوتے، واپس آنے کے بعد حضور کی زیارت مکے سے کر کے آنے کے بعد حاجی صاحب کہتے کہ دیکھو صاحب ہم مکہ مکرمہ گئے تھے، ہم نے جو ہے حج بھی کر لیا، ہم شیطان کو کنکریاں بھی مار دیے، سب کر لیے، پھر آتے آتے معلوم ہوا کہ وہاں اللہ کے رسول کا روضہ ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں رسول اللہ کا روضہ ہے، ہم آتے آتے حضور کے روضے کی زیارت کر کے آئے، ہمارا ارادہ تو نہیں تھا، وہ ٹریولز والا ہمیں لے گیا، وہ کمپنی والے ہمیں لے گئے۔ اس طریقے سے ایک حاجی آ کر یہ تصور دیتا اور یہ تاثر لوگوں کو دیتا، پھر یہ کہتا مقصد تو ہمارا حج کرنا تھا، حضور کی زیارت کرنا نہیں تھا، اس لیے ہم حج کرنے گئے اور ہم واپس دیگر چیزوں کو دیکھ کے آ گئے۔ جس طریقے سے آپ مکہ مکرمہ جائیں گے تو وہاں پر خانہ کعبہ تو نہیں رہتے آپ، وہاں پر جو ہے اور بھی بہت سارے مقامات مقدسہ ہیں، نہر زبیدہ وہاں پر ہے، الگ الگ باغات ہیں، جنت المعلا ہے اور دیگر بہت سارے پہاڑ وغیرہ، یہ ساری چیزیں طفیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد یہ دیگر چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے حبیب پاک علیہ السلام کی زیارت خانہ کعبہ کے طفیل میں ہو، بلکہ حج کی زیارت مصطفیٰ کے طفیل میں ہو، اگر حج بھی ہو تو نبی کے طفیل میں ہو۔ اس لیے حضرت بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کا روضہ مکے میں اس لیے نہیں رکھا کہ ہر کوئی یہ کہہ سکتا تھا ہم نے حضور کی زیارت حج کے بعد فرمائی، زیارت کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ ہم نے پہلے حج کیا بعد میں حضور کی زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں مصطفیٰ کو اس لیے رکھا کہ الگ سے اب تم خرچہ کرو، الگ سے اب تم محبت کا ثبوت دو، اب الگ سے تم اپنے عشق کا اظہار کرو، محبت کا اظہار کرو۔ اب تمہیں حج مل گیا، کعبے کی زیارت کر لی، اب کعبے کی زیارت کے لیے الگ سے تم جاؤ، خانہ کعبہ کی زیارت کر لی، اب خانہ کعبہ کے کعبے کی زیارت کے لیے الگ سے تم رخت سفر باندھو۔ یہ تاثر دینے کے لیے اور یہ عقیدے میں اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہجرت والا مقام مدینہ منورہ کو زمین کا وہ خطہ بنایا، 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، یہاں سے حاجی حج کرنے کے بعد یا حج کرنے سے پہلے آتا ہے اور کسی اور نیت سے نہیں بلکہ رسول اللہ کی زیارت کی نیت سے آتا ہے۔ یہ بڑی شرف کی بات ہے میرے دوستو۔ ایک
حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا انتقال مدینے میں ہو جائے، وہ مدینے میں مر جائے، یعنی اگر ممکن ہو، ممکن کا مطلب یہ کہ پہلے زمانے میں اس طریقے سے پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اہل ثروت لوگ چلے جاتے، 40 دن رہتے، 2 مہینے 6 مہینے رہتے، پھر کسی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا، یا پھر کچھ لوگ آج اللہ نے اگر کسی کو دولت دی، ثروت دی، اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے، اگر وہ رہ سکتے ہیں وہاں کا اقامہ نکال کر، یا وہاں کی آپ جو ہے وہاں کا آئیڈینٹی کارڈ نکال کر، یا وہاں پر رہنے کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو پورے کر کے، اگر پیسے خرچ کر کے، اگر کوئی مدینہ منورہ میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مدینے میں رہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مدینے میں انتقال ہو تو وہ اسے چاہیے کہ وہ وہیں انتقال کرے، یعنی وہیں رہے، اپنا کاروبار وہیں سیٹ کرے، وہیں پر رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو میں اس کو انعامات دیتا ہوں، ایک تو میں اس کی شفاعت کروں گا اور بروز محشر اس کی ایمان کی میں گواہی دوں گا، ایمان کی گواہی دیں گے رسول اللہ محشر کے دن۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے یہ مومن ہے، یہ ایمان والے ہیں، انہوں نے ہماری زیارت کی اور یہ مدینے میں رہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اور جو کوئی مدینے منورہ میں جس کا انتقال ہوتا ہے اس کی شفاعت میں کروں گا، گویا کہ وہ میرا مہمان بن کر انتقال ہوا، اور میزبان کا کام ہے کہ وہ مہمان کا خیال کرے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی شہر کے ویسے فضائل نہیں ہیں جیسے فضائل اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے روضہ پاک کے رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ان سیدنا ابراہیم حرم المکۃ المکرمۃ حرما وانی حرمت المدینہ من کذا الی کذا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ جس طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو حرم بنایا، اے اللہ مدینے کو میں حرم بناتا ہوں، جیسی حرمت مکہ المکرمہ کی ہے ویسی حرمت مدینہ منورہ کی ہو جائے، اور جتنی برکت مکے میں ہو اس سے دگنی برکت مدینہ منورہ میں ہو جائے۔ تو اسی لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مال کی فراوانی ہو جائے یہاں وہاں گھومنے سے بہتر تاج محل دیکھ لیا، گوا آپ نے دیکھ لیا، دلی دیکھ لیا، سب دیکھ لیا۔ میں اولیاء کرام کے مزارات کی بات نہیں کر رہا، یہ جو عجائبات لوگوں نے بنائے ہیں اور فیس لے کر ٹکٹ لے کر لوگوں کو جو ہے یہ مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں کو بتلاتے ہیں، کوئی اس میں شاہکار نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے فکر کریں آپ امتی ہے رسول پاک علیہ السلام کے، ہر ایک کی یہ خواہش ہونا چاہیے زندگی میں ایک مرتبہ جائے اور خود بنفس نفس جا کر رسول اللہ کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر خود اپنی زبان سے صلاۃ و سلام پڑھے، حضور کو سنائے صلاۃ و سلام۔ آقا علیہ السلام کو کیا ہوا اگر تم نہیں دیکھ رہے، مگر رسول اللہ کو جالیت کے پیچھے سے تمہیں دیکھ رہے، تمہیں پہچان بھی رہے، تمہارا سلام بھی سن رہے اور اس کا جواب بھی دے رہے اور آپ کی شفاعت کا سامان بھی کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں نیت ہونی چاہیے خود بھی جانا اور اپنے گھر والوں کو لے جانے کی اس میں فکر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بے شمار فضائل ہیں اور مناقب ہیں۔ یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ان الحجاج والمعتمرین وقت اللہ کے رسول نے فرمایا حج کو جانے والے اور یہ عمرے کو جانے والے یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کا وقت ہے۔ وقت مطلب کہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، کسی ملک کو کسی ملک سے لوگ وقت کی شکل میں جاتے ہیں 5-7 لوگ، اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وقت اللہ ہے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، اور مدینے جانے والوں کو یہ بھی کہنا کہ ہمارا سلام حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچانا۔ ہم تو جمعہ کے دن یہاں پر سلام کرتے ہی ہیں، روزانہ فجر میں پڑھتے ہی ہیں، اور جب مجلس ہو پڑھتے ہی ہیں، یہاں سے تو ہم پڑھتے ہیں، مگر جانے والے کو بھی سلام دے کر پہنچانا۔ یہ کس نے کہا سلام؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں جو پہلے اموی خلیفہ ہوئے ہیں اور پہلے مجدد اسلام ہوئے ہیں، جب کوئی ان کے زمانے میں حج بیت اللہ اور مدینے کو جانے والے کو یہ ضرور کہتے کہ ضرور اپنا سلام بھی پیش کرنا اور میری طرف سے بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ اس طریقے سے امت کے سلف و صالحین نے مدینے پاک کی عظمتوں کو پیش نظر رکھا اور ایسے فتویٰ دیا، مگر کچھ غیر مقلد حضرات، کچھ سلفی حضرات اپنے آپ کو سلف
کے رستے پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے وہ آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نیت رسول اللہ کی نہیں ہونا بلکہ نیت مسجد نبوی کی ہونا. ایسے عقیدے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اسلامی عقیدہ وہ ہے جس پر 1400 سال سے علماء صلحاء اولیاء اہل بیت صحابہ نے عمل کیا, اس پر ہمیں چلنا چاہیے. نئے عقیدوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. اس میں اپنے اعتقاد کی حفاظت رکھیے, فرائض واجبات کو اپنے وقت پر ادا کیجیے اور دعا کرتے رہیے کہ حرمین شریفین کی زیارت بار بار اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو مدینہ پاک کے فضائل اور اس کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت کرنے کی شرف ہم سب کو عطا فرما. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.